بسم الله الرحمن الرحيم وربي زدني علما وربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اسباق ناحمیر چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے دہم جمع مذکر سالم سے. پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں اس کے بعد ترجمہ. دہم جمع مذکر سالم چو مسلمون یازدہم اولو دوازدہم عشرون تاتسعون رفع شاء بواو ما قبل مضموم باشد ونصب جر بیائے ما قبل مقصور. تو جاء مسلمون و اولو مال و عشرون رجلا ورأیت مسلمین و اولی مال و عشرین رجلا ومررت بمسلمین و اولی مال و عشرین رجلا. سیستم اسم مقصور وہاں اس میں اصل کے در آخر شالف مقصورہ باشد. چو موسیٰ چہار دہم غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. چو غلامی رفع شاء بتقدیر ضمہ باشد ونصب بتقدیر فتحہ وجر بتقدیر کسرہ وتر لفظ ہمیشہ یکساں باشد. چو جاء موسیٰ و غلامی ورأیت موسیٰ و غلامی ومررت بموسیٰ و غلامی. پانچ دہم اسم منقوص وہاں اس میں اصل کے در آخرش یا ما قبل مقصور باشد. چون قاضی رفعش بتقدیر ضمہ باشد ونصبش بفتحہ لفظی وجرش بتقدیر کسرہ. چون جاء القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی. شانزدہم جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. چون مسلمیہ رفعش بتقدیر واو باشد ونصب جرش بیائے ما قبل مقصور. چون ہؤلاء مسلمیہ کے سر اصل مسلمون بود نون بیضافہ کے ساقط شد واو و یا جمع شدہ بودند و سابق ساقین بود واو را بیا بدل کردند بیارا دریا و یارا دریا ادغام کردند مسلمیہ شد. زما میم را بکسرہ بدل کردند و رأیت مسلمیہ و مررت بے مسلمیہ. بات چل رہی ہے اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں. 9 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں. آج 10ویں قسم سے پڑھنا ہے. 10ویں قسم اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں. آج اس کی 10ویں قسم کیا ہے؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم جو ہے یہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس متمکن کی تو 16 قسمیں ہیں تو اس کی 10ویں قسم جمع مذکر سالم بھی ہے. جمع مذکر سالم بھی ہے. چون جیسے مسلمون. مسلمون کیا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم ہے. 11ویں قسم جو ہے اولو ہے. اولو اور اولو جو ہے یہ زو کی جمع ہے. یہ زو کی جمع ہے. تو یہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں اس کی 11ویں قسم اولو بھی ہے. اولو. 12ویں قسم کیا ہے؟ عشرون تاسعون یعنی عشرون سے 90 تک. عشرون سے 90 تک. عشرون سے 90 تک. رفع شاء بواو ما قبل مضموم باشد. ان کا رفع یعنی مسلمون اولو عشرون 90 تک جو ہے ان کا رفع 10ویں 11ویں 12ویں ان کا رفع جو ہے واو ما قبل مضموم باشد. ان کا رفع یعنی حالت رفع میں یہ دہم 11 12 یہ تینوں حالت رفع میں واو ما قبل مضموم ہوگا. رفع شاء ان کا رفع واو کے ساتھ ان کا لفظی معنی کیا ہوا؟ رفع شاء ان کا رفع
یعنی ان تینوں کا رفع واو واو کے ساتھ ہوگا، واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی حالت رفع میں یہ تینوں واو قبل مضموم کے ساتھ ہوگا. دیکھ رہے ہیں آپ، واو ما قبل مضموم، واو سے پہلے ضمہ، تینوں میں دیکھیے آپ، غور کیجیے. دہم مسلمون میں دیکھیے آپ، واو ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے. مسلمون واو سے پہلے میم پر ضمہ. یازدہم میں دیکھیے آپ، اولو واو سے پہلے لام پر ضمہ. دوازدہم میں دیکھیے آپ، عشرون واو سے پہلے را پر ضمہ. وہی کہہ رہے ہیں رفع شان. ان تینوں کا رفع جو ہے، ان تینوں کا رفع واو ما قبل مضموم ہوگا. یعنی حالت رفع میں یہ تینوں واو ما قبل مضموم ہوگا، یعنی واو سے پہلے ضمہ ہوگا. حالت رفع میں ان تینوں میں واو سے پہلے ضمہ ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ حالت رفع کی بات تھی. لیکن حالت نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ وَالنَّصْبِ شَاں وَجَرِّ شَاں. اور ان تینوں میں حالت نصب میں اور حالت جر میں بیائے ما قبل مقصور باشد، یائے ما قبل مقصور کے ساتھ ہوگا. اور یہ تینوں حالت رفع اور حالت جر میں یا ما قبل مقصور کے ساتھ ہوگا. یعنی ان تینوں میں حالت رفع میں، یہ حالت نصب اور حالت جر میں یہ تینوں یا ما قبل مقصور کے ساتھ ہوگا، یعنی یا سے پہلے کسرہ ہوگا. حالت نصب اور جر میں ان تینوں میں یا سے پہلے کسرہ ہوگا، یا سے پہلے کسرہ ہوگا. کیوں؟ جیسے آپ دیکھیے، پہلے حالت رفعی کی مثال، اس کے بعد نصبی اور جری کی مثال دیکھیے آپ. کیوں؟ جیسے جاء مسلمون وَأُولُو مَالٍ وَعِشْرُونَ رَجُلًا. آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، جاء مسلمون وجاء اولو مال وجاء 20 رجلا. کہنے کا مطلب اصل یہی ہے، جاء مسلمون. دیکھیے یہ حالت رفعی کی مثال ہے، حالت رفعی کی مثال ہے. تو وہ حالت رفعی میں کیا تھا؟ واو سے پہلے ضمہ تھا. یہاں پر دیکھ رہے ہیں مسلمون فاولو مال. اولو حالت رفع میں ہے، اولو حالت رفع میں ہے، واو سے پہلے ضمہ ہے. یہ وعشرون رجلا، وعشرون واو سے پہلے ضمہ ہے. یہ تینوں حالت رفع کی مثال ہے، جاء مسلمون اور اولو مال اور 20 رجلا. یہ دہم یازدہم دوازدہم تینوں کی مثال یہاں تک ہو گئی. کس کی؟ حالت رفع کی. اب حالت نصب اور حالت جر کی مثال دیکھیں. رأیت مسلمین، میں نے دیکھا 2 مسلمان شخص کو. رأیت مسلمین، تو کیا آپ نے پڑھا تھا؟ حالت نصب اور حالت جر میں یا ما قبل مقصور ہوگا، یا سے پہلے کسرہ ہوگا. دیکھیے مسلمین، مسلمین یا سے پہلے میم پر کسرہ. دیکھیے آپ، یا سے پہلے میم پر کسرہ دیکھیے. کس کی مثال ہے یہ؟ رأیت مسلمین، یا سے پہلے میم پر کسرہ، یا سے پہلے میم پر کسرہ. کیوں ہوا یہ؟ اس لیے یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی پہچان ہے. کس کی؟ کہ حالت نصب اور حالت جر میں یا سے پہلے کسرہ ہوگا. دیکھیے رأیت مسلمین، یہ حالت نصبی ہے، یہ حالت نصبی میں ہے، اور یا سے پہلے کسرہ آپ دیکھ رہے ہیں میم پر. وَأُولِي مَالٍ، اولی یا سے پہلے لام پر دیکھیے، حالت نصبی کی مثال ہے یہ، اولی مالٍ. وَعِشْرِينَ رَجُلًا، یہ حالت نصبی کی مثال ہے. رأیت مسلمین، یہ حالت نصبی کی مثال ہے. کس کی؟ جمع مذکر سالم کی. اور اولی مالٍ، یہ حالت نصبی کی مثال ہے. کس کی؟ اولو کی. اور وعشرین رجلا، یہ حالت نصبی کی مثال ہے. کس کی؟ دوازدہم کی. یعنی 20 سے 90 تک، 20 سے 90 تک جو آپ نے پڑھا تھا. تو یہ حالت نصبی، حالت رفعی اور حالت نصبی کی مثال تینوں کو آپ نے دیکھا. اب حالت جری کی مثال دیکھیں تینوں کی.
حالت جری میں یہ تینوں کس شکل میں کس صورت میں ہوں گے؟ دیکھیے ومررت بمسلمین، ومررت بمسلمین، اور میں گزرا مسلمانوں کے پاس سے، اور میں گزرا مسلمانوں کے پاس سے، بے مسلمین، تو آپ نے پڑھا تھا نا کہ حالت نصب اور حالت جر میں یا سے پہلے کسرہ ہوگا، دونوں میں، چاہے نصب میں ہو یا جر میں ہو، دونوں میں یا سے پہلے کسرہ ہوگا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ومررت بمسلمین، یا سے پہلے میم پر کسرہ، یہ کس کی مثال ہے؟ جمع مذکر سالم کی مثال ہے۔ کس حالت میں یہ ہے؟ یہ حالت جری میں ہے۔ وَأُولِي مَالٍ، اولی مالن، یا سے پہلے لام پر کسرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی پہچان ہے، اور یہ کس کی مثال ہے؟ یازدہم کی یعنی اولو کی۔ اور عشرین رجولن، عشرین رجولن، ہاں وہ اولی مالن اور مالدار لوگ، ومررت بے اولی مالن، اور میں گزرا مالدار لوگوں کے پاس سے، یہ معنی ہوا۔ مررت تو تینوں میں ہے۔ ومررت بعشرین رجلا، اور میں گزرا 10 لوگوں کے پاس سے، اور میں گزرا 20 لوگوں کے پاس سے، ٹھیک ہے۔ عشرون کا معنی 10۔ وعشرین رجلا، اور عشرین رجلن یہ کس کی مثال ہے؟ یہ مثال ہوئی کس کی؟ 12 کی۔ کس حالت میں؟ یہ حالت جری میں ہے، حالت جری میں ہے۔ چلیے بہرحال اب اس کو میں خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے، اس سبق سے آپ نے کیا سمجھا؟ کہہ رہے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اعراب کے 3 حروف ہیں۔ اعراب کے کتنے حروف ہیں؟ اعراب کے 3 حروف ہیں۔ کیا کیا ہے؟ واو ہے، الف ہے اور یا ہے۔ واو ہے، الف ہے اور یا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اعراب کے کتنے حروف ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ 3 ہیں، واو الف یا، یعنی حروف اعراب کتنے ہیں؟ حروف اعراب کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو الف اور یا۔ تو اس سبق کا نچوڑ یہ ہوا کہ اعراب کے حروف 3 ہیں، واو الف یا، واو الف یا۔ تثنیہ اور اس کے ملحقات کلا اور کلتا اور اسنانے اور اسنتانے، تثنیہ اور اس کے ملحقات کلا اور کلتا اور اسنانے اور اسنتانے، اور جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات اولو اور عشرون تسعون تک کے اعراب 3 ہیں۔ حروف اعراب تو 3 ہیں، واو الف یا، لیکن تثنیہ اور اس کے ملحقات جو ہیں، اس کے ملحقات کیا ہے؟ تثنیہ کے ملحقات کلا اور کلتا ہے، کلا اور کلتا۔ تثنیہ سے کون ملے ہوئے رہتے ہیں؟ کلا، کلتا، اسنانے، اسنتانے، یہی تو ہے ملحقات نا۔ کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ تثنیہ کے ملحقات، تثنیہ کے ملحقات کی مثال دو، تو آپ کیا کہیں گے؟ کلا، کلتا، اسنانے اور اسنتانے، تثنیہ کے ملحقات ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تثنیہ سے یہ ملے ہوئے رہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں تثنیہ اور اس کے ملحقات جو کلا اور کلتا ہے اور اسنانے اور اسنتانے ہیں، اور جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات۔ جمع مذکر سالم جو ہے، جیسے آپ نے مسلمون پڑھا، جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات کیا ہے؟ اولو ہے اور عشرون ہے، آپ نے پڑھا نا۔ مسلمون، مسلمون، دہم مسلمون، یازدہم اولو، تو اولو کیا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہے، اور عشرون سے لے کر 30 تک یہ جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات اولو اور عشرون سے لے کر 30 تک۔ تو اصل میں جمع مذکر سالم کیا ہوا؟
مسلمونہ ہوا اور اس کے ملحقات اولو ہوا، اور اشرونہ سے تسعونہ تک اس کے کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کے ملحقات ہیں. تو کہہ رہے ہیں جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات اولو اور اشرونہ سے لے کر تسعونہ تک کے اعراب 3 ہیں. اعراب 3 ہیں. تثنیہ اور اس کے ملحقات جو ہے کلا اور کلتا اور اسنانے اور اسنتانے، اور جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات اولو اور اشرونہ سے لے کر تسعونہ تک کے اعراب 3 ہیں. اعراب کتنے؟ 3 ہیں. رفع، نصب، جر. رفع، نصب، جر. تو حروف اعراب 3 ہوئے، واو، الف، یا. لیکن تثنیہ اور اس کے ملحقات جو ہے کلا اور کلتا اور اسنانے اور اسنتانے، اور جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات جو ہے اولو اور اشرونہ سے لے کر تسعونہ تک کے اعراب کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. رفع، نصب، جر. اب ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، اس کا جواب مل رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی، جواب سنیں، اگر واو رفعی حالت میں، اگر واو حالت رفعی میں دونوں کو دے دیتے، اگر واو کو رفعی حالت میں دونوں کو دے دیتے، یا الف جو ہے نسبی حالت میں دونوں کو دے دیتے، تو التباس ہوتا. یعنی ایک طرف شکل لگتی، صورت ایک طرف ہو جاتی. کہہ رہے ہیں کہ اگر واو کو رفعی حالت میں دونوں کو دے دیتے یا الف کو نسبی حالت میں دونوں کو دے دیتے تو التباس لازم آتا. اسی لیے دونوں حروف پر اعراب تقسیم کر دیے گئے. اسی لیے دونوں حروف پر اعراب تقسیم کر دیے گئے. واو رفعی حالت میں، واو رفعی حالت میں جمع اور اس کے ملحقات کو دے دیے. واو جو ہے حالت رفعی میں جمع کو اور اس کے ملحقات کو دے دیا گیا. واو کو حالت رفعی میں، واو حالت رفعی میں جمع اور اس کے ملحقات کو دے دیے، اور حالت جری میں دونوں کو یا، حالت جری میں دونوں کو یا دے دیا. اور التباس دور کرنے کے لیے، التباس دور کرنے کے لیے تثنیہ کی یا سے پہلے فتحہ اور جمع میں کسرہ دے دیا. آپ نے پڑھا نا مسلمونہ اور مسلمینہ. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مسلمونہ کیوں ہے اور مسلمینہ کیوں ہے، تو آپ کہیں گے التباس دور کرنے کے لیے تثنیہ کی یا سے پہلے فتحہ دیا، تثنیہ کی یا سے پہلے فتحہ دیا، تثنیہ کی یا سے پہلے فتحہ، تثنیہ کی یا سے پہلے فتحہ اور جمع میں کسرہ دیا. تثنیہ کی یا سے پہلے مسلمین، ہاں جمع میں کیا ہوگا؟ مسلمون، جمع میں مسلمون، تثنیہ میں مسلمین، جمع میں مسلمین. اور مسلمین میں فرق یہ ہے کہ مسلمین یہ جمع ہے لیکن حالت نصبی میں ہے یہ، اور مسلمین تثنیہ میں ہے. تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مسلمونہ اور مسلمین میں کیا فرق ہے، تو آپ کہیں گے مسلمونہ میں، مسلمونہ یہ جمع ہے اور مسلمین یہ تثنیہ ہے، یہ تثنیہ ہے. کہا جائے گا کہ مسلمونہ میں جو کسرہ ہے، مسلمونہ میں جو لام پر کسرہ ہے، اور مسلمین میں جو یا سے پہلے فتحہ ہے، یہ کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے التباس دور کرنے کے لیے. کہیں اگر ایک طرح دونوں ہو جاتے مسلمون، اور اگر کہیں دونوں کی شکل ایک طرح مل جاتی تو پھر التباس لازم آتا. تو اسی لیے التباس دور کرنے کے لیے تثنیہ کی یا سے پہلے مسلمین، دیکھ رہے ہیں آپ، تثنیہ کی یا سے پہلے فتحہ دیا اور جمع میں کسرہ دیا، جمع میں کسرہ دیا. ایک تو وہاں مسلمونہ کی بات تو الگ ہے، لیکن سوال کرنے والے یہاں پھر یہ سوال کر رہے ہیں کہ مسلمینہ اور مسلمین میں کیا فرق ہے. اصل میں سوال یہ ہے، مسلمونہ کو بھی رکھیے درکنار، وہ تو ہی ہے، اس پر وہاں سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہو رہا ہے کہ مسلمینہ اور مسلمین میں فرق کیا ہے، مسلمین اور مسلمینہ میں فرق کیا ہے. مسلمینہ اور مسلمینہ میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمین
مسلمینہ اور مسلمینہ یہ دونوں کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ایک جمع ہے اور ایک تثنیہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ التباس دور کرنے کے لیے تثنیہ کی یا سے پہلے فتحہ دیا، جیسے مسلمینہ، مسلمینہ ہوا، مسلمینہ ہوا، اور جمع میں کیا ہے؟ مسلمینہ، مسلمینہ۔ تو التباس دور کرنے کے لیے تثنیہ کی یا سے پہلے فتحہ، تثنیہ کی یا سے پہلے فتحہ دے دیا اور جمع میں کسرہ دے دیا، مسلمین۔ دیکھ رہے ہیں مسلمین جمع میں کسرہ ہے، کہہ رہے ہیں التباس دور کرنے کے لیے تثنیہ کی یا سے پہلے فتحہ دے دیا گیا اور جمع میں کسرہ دے دیا، تو اب یہاں التباس ختم ہو گیا۔ مسلمین کیا ہو گیا؟ تثنیہ کے لیے، اور مسلمین جمع کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اعراب کے حروف 3 ہوئے، واو، الف، یا۔ تثنیہ اور اس کے ملحقات کلا اور کلتا اور اسنانے اور اسنتانے، اور جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات اولو اور عشرون سے لے کر 30 تک کے اعراب 3 ہوئے، رفع، نصب، جر، رفع، نصب، جر۔